سر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ممکنہ حملے کا جو اندیا دیا گیا ہے، جس میں ایئر سٹرائکس یا وینزویلا کے طرز کے آپریشن کی بات ہو رہی ہے، اس تناظر میں ایران میں حکومتی اور عسکری سطح پر کیا تیاری یا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں دو باتیں عرض کروں. پہلی بات یہ ہے، یو ایس اور اسرائیل اس حملے کو جو کہ فضائی حملے کی شکل میں ہوگی، ظاہر ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ تو نہیں کر سکتے ہیں ایران کے اندر، نہیں تو ان کی سولجرز کی قبرستان ہی بنے گا. یہ تو ایک حماس کے ساتھ نہیں نبٹ رہے ہیں، یہ تو پورا ایک ملک ہے، اور اس میں IRGC اور ملٹری کی فورسز موجود ہے جو شہادتیں دینے کو تیار ہیں. تو اگر یہ فضائی حملہ کرنا چاہیں، یہ ایک دفعہ کر چکے ہیں. یہ جون 2025 میں 12 دن کی جنگ میں انہوں نے دیکھا ہے، جس طرح انہوں نے میزائلیں یہاں پہ اور ایئر فورس کے تھرو انہوں نے اٹیک کی تھی، اسی طرح اتنا ہی نقصان اسرائیل کو پہنچا ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتنیاہو اس اپنے ایرر کو، اسٹریٹجک ایرر کو دوبارہ دہرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف اس کے بعد ہر حملے کا جواب دے گا، بلکہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ حملہ ہونے والا ہے تو یہ پیش قدمی کرتے ہوئے بھی حملہ کریں گے. کہاں پہ کریں گے؟ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے. جو وار شپس ہے اور جو شپس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایریا کے اندر، ریجن میں، اس پہ کریں گے. سر، جہاں اٹیک کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ایرانی حکام نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے. کیا واقعی کوئی بیک ڈور مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے یا فی الحال اس میں جمود برقرار ہے؟ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہو گئی ہے؟ آخر کن پوائنٹس پر مذاکرات کا عمل پیش آئے گا؟ کل مسٹر آغچی صاحب جو ایران کے فورن منسٹر ہے، ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے کو بند نہیں کیے. ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چاہے آج ہو چاہے 2 سال پہلے ہو، ہمیشہ مذاکرات. لیکن مذاکرات ایکول گراؤنڈز پہ ہوں گے، اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے مذاکرات نہ تو چاہیے نہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر پری ڈکٹیٹ آپ مذاکرات کرنا چاہیں تو ایران از ناٹ ریڈی فار دا مذاکرات. لیکن اگر آپ برابری کے لیول پہ، ایکول لیول پہ آ کے مذاکرات کرنا چاہیں، کسی بھی ٹائم ایران از ریڈی فار مذاکرات. کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیں، ایران کبھی اپنے ملکی سالمیت کے اوپر، اپنے میزائل پاورز کے اوپر بھی کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن ایران اگر یو ایس چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر بم کے اوپر مذاکرات کریں. ایران پچھلے 20 سال سے یہی مذاکرات کرتے آ رہے ہیں. وہ تو ایک فتویٰ ہے ان کے پاس اور یہ مینڈیٹ ہے لوگوں کی کہ ہم بم نہیں بنائیں گے، لیکن نیوکلیئر پاور اپنے فیسلٹیز کو اور اپنے سول جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بناتے ہیں. لیکن اگر اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں، گورنمنٹ آف ایران از ریڈی. لیکن اگر یہ سالمیت کے اوپر، رجیم چینج کے اوپر، یا ان کی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اوپر مذاکرات کرنا چاہیں تو دیٹ از این ایبسولوٹلی نو ٹو دی اینی کائنڈ آف نیگوسیشنز. سر، ساتھ میں چین کے ساتھ ساتھ روس کی جانب سے بھی امریکی دھمکیوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت مذمت کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. اگر کسی ممکنہ حملے کی صورتحال بنتی ہے تو کیا روس یا چین کی جانب سے کسی براہ راست عملی مدد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ دیکھیے، میں ایرانی قوم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ کارپٹ ویورز قوم ہے. یہ بہت صبر سے کام لینے والی قوم ہے. ان کو نہ رشیا اور نہ چائنا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ان کے ساتھ واقعی جنگ اور جھڑپ سٹارٹ ہوتی ہے، یہ خود آپ کو دکھائیں گے، جیسے کہ 12 دن کی جنگ میں انہوں نے دکھایا. یہ ان کے پاس سیلف ڈیفense فورسز موجود ہیں. ان کی بیلسٹک میزائل ابھی تک ٹھیک سے چلے بھی نہیں ہیں، اور یہ اپنے جتنے بھی دشمن ہیں، ظاہر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ از دا سپر پاور ان دا ٹرمز آف ملٹری پاور اینڈ ملٹری مائٹ. لیکن یہ یاد رکھیں، ایران کو ختم کرنے کے لیے، ایران کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے آپ فضائی، ہوائی اور اس طرح کی حملوں سے یہ نہیں کر سکتے. آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے. ایران is a country of 1.6 million اسکوائر کلومیٹر، اور اس کے 90 ملین لوگ آبادی ہے یہاں پہ. صرف 15 سے 20 ملین تو IRGC کی وہ سپاہی ہیں جو شہادت کو انتظار کر رہے ہیں. تو یہ عملی طور پہ اٹس امپاسبل کہ یہ لوگ آئیں، رجیم چینج کریں یا ایران کو ختم کریں. ایران کی 7,000 سال کی ہسٹری ہے، نہ آج تک ایران ختم ہوا ہے، اور یہ نہ اس طرح ختم ہونے والا کوئی ملک اور ریجن ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا کی مدد لینے سے پہلے
یہ اپنے آپ کو دوبارہ آزمائیں گے جس طرح انہوں نے جون میں 12 دن کے اندر آزمایا تھا. اگر ایران کو رجیم چینج کرنا یا ختم کرنا تھا تو اسرائیل اور امریکہ اسی جون 2025 میں یہ ابھی تک کر چکے ہوتے. سر، عالمی جریدے رپورٹ کر رہے ہیں کہ الحدید ایئر بیس قطر پر امریکی طیاروں کی کوئی موومنٹ ریکارڈ ہو گئی ہوئی ہے. اس حوالے سے ایران کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، میڈیا تو آپ لوگ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں، میں بھی کسی نہ کسی طرح میڈیا سے وابستہ ہوں. آپ یقین کریں یہ ہم ایک سائبر وارفیئر میں ہیں. جس طرح ایران کو پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر وہ یکسر مختلف حقائق سے، اسی طرح میڈیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے اکسانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں عراق میں ان کے فورسز آ گئے ہیں، ڈیلٹا فورسز آ گئے. یہ میرا نہیں خیال، جب ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، مذاکرات کی سجیشن بھی ہو گئی ہے، اگر یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جون 2025 واز دا بیسٹ ٹائم. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو اس طرح میڈیا افواہیں پھیلا رہی ہے، کائنڈلی آپ اس کو فارورڈ کرنے یا اس کو ماننے سے پہلے ذرا غور بھی تو کریں کہ ٹرمپ اگر کرنا ہی چاہ رہا تھا اسرائیل کے ساتھ یہ جون میں کر لیتا. ابھی صرف اور صرف یہ محاذ آ رہا ہے، جو اندرونی محاذ آ رہا ہے یہ اس پہ اترے ہوئے، اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ پچھلے چند دنوں میں اندرونی محاذ آرائی کر کے ان کے رجیم چینج کی طرف لے جائیں، لیکن اس میں بھی ناکام رہے. اور کل کی جو لوگوں کی حمایت تھی اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اب یہ لوگ باہر نکلے، میرا خیال ہے وہ شاید نقشہ وہ بھی فلاپ ہو گیا. صحیح. سر، لاسٹ کوسچن کہ ایران کی صورتحال پر عالمی برادری سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ایرانی عوام کے حوالے سے کہ if Iran is attacked, how would the Iranian people react? What kind of response can be expected? دیکھیں، میں ایرانی لوگوں کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایرانی عوام جو ہے ایک بہت باغیرت قوم ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ ملک میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ خود کریں گے. اگر یہ رجیم چینج کرنا چاہیں تو یہ خود کریں گے، جیسے کہ شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. لیکن آج کل جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں یہ خود دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے، یہ جو سائبر وارفیئر ہے، شاید ایرانی قوم کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ریالٹیز کو پورا طرح سے دکھائیں، اور صرف یہ رات کو چند لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اسی کو ہیڈ لائن بنا کے اسی کو آپ پورا میڈیا کے اندر اچھال کے نہ دکھائیں. ایران کے ریالٹیز دکھائیں، ایران کی جو کاروباری لوگ ہیں، اس کے جو معاشرے ہے، یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے، یہاں پہ جو لوگ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں وہ بھی تو دکھائیں. شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایرانی قوم کی ایک ہی ریکویسٹ ہے، ایران کو ریالٹیز دکھائیں، باقی سب لوگوں کو سمجھ آئے گی. ابھی جو دکھا رہے ہیں وہ میڈیا صرف اور صرف اختشاشات کو دکھا رہے ہیں، جو کہ ایرانی پاپولیشن کی شاید 5% بھی نہیں ہے. آپ 95% کو اگنور کر کے 5% کے اوپر فوکس کرنا، میرا خیال یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا.